درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا بہت ہی پیارا، بہت ہی اچھا سا پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، تیز آواز سے بتانا ہے، جس کا نام ہے جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اس پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات سنیں گے۔ ان واقعات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور استقامت، دین کی تبلیغ اور قربانیاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور رحمت، ہمت اور بہادری وغیرہ کو بیان کیا جائے گا۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے سوال جواب کا سیگمنٹ ہوگا، بچوں میں مقابلے ہوں گے، اشعار کے سیگمنٹس شامل کریں گے اور بہت ساری معلومات حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مزے کی ایکٹیویٹیز کریں گے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس بھائی، آج آپ ہمیں کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورہ ہمزہ۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اویس بھائی نے ہمیں سورۃ الہمزہ کی تلاوت سنائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، اور اس سیگمنٹ میں سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق بھائی۔ جی اسحاق بھائی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کے لیے جو طریقے اپنائے ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑے سخی ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے سخیوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دیتے وہ بغیر کسی دنیاوی مقصد کے صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی برکت سے لوگ اللہ پاک کے سچے اور پسندیدہ دین اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ چلیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے متعلق ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ربیع الاخر 9 ہجری میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں 150 لوگوں کا لشکر قبیلہ تئی کی طرف بھیجا۔ اس حملے میں قبیلے کے اونٹ اور قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم تائی کی بیٹی صفانہ بھی تھی، جبکہ ان کے بھائی عدی بن حاتم جو کہ قبیلے کے سردار تھے ملک شام بھاگ گئے تھے۔ حضرت صفانہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں اور میرے بابا جان میں بہت سی اچھی خوبیاں تھیں، لہٰذا آپ مجھے آزاد کر دیں اور واپس اپنے قبیلے میں جانے دیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اس لڑکی کو آزاد کر دو، کیونکہ اس کا باپ اچھے اخلاق کو پسند کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد بھی کر دیا اور سواری کے لیے بھی انتظامات کروا دیے۔ اس حسن اخلاق و سخاوت کا ان پر ایسا شاندار اثر پڑا کہ انہوں نے واپس جا کر اپنے بھائی عدی سے کہا کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخاوت کرنے والا اور مہربان کسی کو نہیں دیکھا، اور میری رائے یہ ہے کہ تم ان سے جا کر ملو۔ اوصاف و کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر عدی بن حاتم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تکیہ دیا اور خود زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور ان کی بہن صفانہ بنت حاتم رضی اللہ عنہ بھی ایمان لے آئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور حسن اخلاق کی برکت سے حضرت صفانہ بنت حاتم رضی اللہ عنہ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی سخاوت کرنے اور اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسحاق بھائی بہت ہی پیارے انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے متعلق ایک واقعہ سنا رہے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہم آمین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شعر پہچانیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا، دونوں ٹیموں کو اسکرین پر ایک شعر دکھایا جائے گا جس میں سے کچھ الفاظ نہیں ہوں گے یعنی مس ہوں گے، اور آپ کو وہ شعر پہچاننا ہوگا کہ کون سا شعر ہے اور پھر مکمل کر کے اس شعر کو سنانا ہوگا۔ یہ سیگمنٹ ہے ہمارا بزر راؤنڈ والا سیگمنٹ، تو اس میں جو ٹیم پہلے بزر بجائے گی انہی سے جواب لیا جائے گا، اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس پلس کر دیے جائیں گے، اور اگر غلط جواب دیا تو آپ کے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے۔ جی تو ریڈی ہیں؟ جی شعر دکھائیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں۔ جی ٹیم بھی۔ انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا، تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں۔
جی ٹیم بی نے جواب دے دیا ہے اور ٹیم بی کا جواب درست ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. ہے یوں تو کثرت سے نام لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد. جی ٹیم بی نے دوبارہ جواب درست دے دیا ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم ہے. برسی گھٹائے رحمتوں کی جھوم جھوم کر رحمت سراپا جب میرا سردار آ گیا. جی ٹیم اے نے جواب دے دیا ہے اور ٹیم اے کا جواب درست ہے. تیز آواز سے بولیں گے سبحان اللہ. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. جی ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. ٹیم اے نے جواب دے دیا ہے کہ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. جی ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. اپنے بھرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے ہیں. جی آپ نے بھی جواب دے دیا ہے اور آپ کا بھی جواب درست ہے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جی ٹیم بی نے بھی جواب دے دیا ہے اور ٹیم بی کا بھی جواب درست ہے. جی ٹیم بی سے جانزیب بھائی نے ہمیں یہ جواب دیا. جانزیب بھائی آپ یہ شعر ہمیں طرز میں سنا دیجیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم بی. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. جی ٹیم بی کا جواب درست ہے. جی جانزیب بھائی آپ یہ شعر بھی ہمیں طرز میں سنا دیجیے. یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلد آنا اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے والے. جی اگلا شعر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. آپ کا جواب درست ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین انہی پیارے سے اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی
تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 60 پوائنٹس اور ٹیم بی نے حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. تو اس راؤنڈ میں ٹیم اے تھوڑا سا آگے ہو گئی اور ٹیم بی تھوڑا سا پیچھے ہو گئی، لیکن ٹیم بی کو بھی کوشش کرنی ہے اور حوصلہ رکھنا ہے. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں احمد نور بھائی کی جانب اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں. جی احمد نور بھائی، کون سا کلام سنائیں گے؟ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے. میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے. تو جا جا کے داتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. احمد نور بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے. اللہم آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ سوال جواب شروع ہو چکا ہے، جس میں ہم ٹیم اے سے پہلے کچھ سوالات کریں گے، پھر ٹیم بی سے سوالات کریں گے اور پھر جس ٹیم نے صحیح جواب دیے ان کے 10 پوائنٹ پلس کر دیے جائیں گے، جس ٹیم نے غلط جواب دیے ان کے 10 پوائنٹس مائنس ہو جائیں گے. جی تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کی جانب اور ان سے سوالات شروع کرتے ہیں. جی ٹیم اے، آپ ریڈی ہیں؟ جی ٹیم اے، پہلا سوال. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک کے وقت کس صحابی کو مدینہ شریف میں رہنے کا حکم دیا گیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جواب درست ہے. جی اگلا سوال. فتح مکہ کا اصل سبب کیا تھا؟
مکہ کے نان مسلم کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑنا۔ جی آپ نے جواب دیا اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی تیسرا سوال، غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی راتیں ٹھہرے؟ 3 راتیں ٹھہرے۔ جی آپ نے جواب دیا 3 راتیں ٹھہرے اور آپ کا جواب درست ہے۔ ابھی تک ٹیم اے نے کوئی بھی جواب غلط نہیں دیا ہے تو آپ کے پوائنٹس پلس ہو رہے ہیں، لیکن آگے دیکھتے ہیں۔ چوتھا سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا کیا گیا؟ قرآن پاک۔ جی آپ سے سوال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ کون سا عطا کیا گیا، اور آپ نے جواب دیا قرآن پاک، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہے۔ جی اگلا سوال، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کس مبارک چیز کا نام صحاب ہے؟ امام شریف۔ جی آپ نے جواب دیا امام شریف اور آپ کا جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پردادا کی وجہ سے کیا کہلاتے ہیں؟ ہاشمی۔ جی آپ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے پردادا کی وجہ سے کیا کہلاتے ہیں، اور آپ نے جواب دیا ہاشمی کہلاتے ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال، ہجرت کے سفر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی آپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے سوالات مکمل ہوئے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں ٹیم بی صحیح جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ جی ٹیم بی آپ ریڈی ہیں؟ جی پہلا سوال، غزوہ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اپنی تلوار عطا فرمائی تھی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو۔ جی آپ نے جواب دیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آپ کا جواب درست ہے۔ جی اگلا سوال، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کے کس سال میں معراج ہوئی؟ 11ویں سال۔ جی آپ نے جواب دے دیا ہے 11ویں سال، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کا ایک نشان تھا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مہر نبوت۔ جی آپ نے جواب دیا مہر نبوت، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال، جنگ خندق کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خندق کھودنے میں شریک ہوئے؟ دوبارہ 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ جی آپ نے جواب دے دیا کہ جنگ خندق کے موقع پر 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمارے پیارے نبی کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہوئے، اور آپ کا یہ جواب درست ہو گیا ہے۔ اگلا سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنا نسب یعنی فیملی ٹری کس شخصیت تک بیان فرماتے تھے؟ حضرت عدنان رضی اللہ عنہ تک۔ جی آپ نے جواب دے دیا حضرت عدنان رضی اللہ عنہ تک، اور آپ کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ مدینہ شریف میں۔ جی آپ نے جواب دیا مدینہ شریف میں، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال، کون سے صحابی رضی اللہ عنہ مدنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص رہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جواب دے دیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کا یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، ٹیم اے سے بھی
اور ٹیم بی سے بھی سوالات مکمل ہوئے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اس سیگمنٹ کے اسکور بورڈ کی جانب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 70 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 70 پوائنٹس. تو اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیمیں برابر رہیں لیکن ابھی مقابلہ باقی ہے. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تصویر. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین پر ایک تصویر دکھائی جائے گی اور آپ کو اس تصویر کو دیکھ کر ایسا شعر سنانا ہوگا جس میں تصویر میں دکھائی گئی چیز کا نام آتا ہو. جیسے مثال کے طور پر تصویر دکھائی گئی دروازے کی ایک تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی گئی تو آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دروازہ آتا ہو یا پھر دروازے کا ذکر آتا ہو. جی تو ٹیم اے اور ٹیم بی ریڈی ہیں؟ جی تو ٹیم اے کے لیے تصویر دکھائیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے سرما. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ سرما آتا ہو. خاک در کا لگا کے سرما تم راحت لوٹنا مدینے کی. جی آپ نے جواب دے دیا ہے اور آپ کا جواب درست ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں مچانا کے. جی تو ٹیم بی آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے قدم کی. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ قدم یا پھر قدموں کا ذکر ہو. صدقہ شہزادی کونین کا قدموں میں موت مجھ کو دے دو میرے سلطان مدینہ دے دو. جی آپ نے بھی شعر سنا دیا ہے اور آپ کا بھی جواب درست ہو گیا ہے. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. سلام اور نعتوں کی دھومیں مچانا کے. جی ٹیم اے آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے کعبہ. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. جی آپ نے بھی شعر سنا دیا ہے اور آپ کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی ٹیم اے سے کون یہ شعر ہمیں طرز میں سنا رہے ہیں؟ جی سینے گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. سینے گو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میرے سما جائیے آقا میرے آقا کو میں میری آپ سما جائیے آقا. جی تو اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی تو ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے تاج کی. دولت کی تاج و تخت کی آقا نہیں طلب تم سے فقط تمہارا طلبگار آ گیا. جی تو آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے اور آپ کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. آپ کے لیے تصویر آ چکی ہے دروازہ. ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ دروازہ آتا ہو یا پھر دروازے کا ذکر ہو. اس کو بھی تم لگاتے ہو گلے جس کو ہر دروازے سے ٹالا گیا. جی آپ کا بھی جواب درست ہے اور آپ کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس. سبحان اللہ. جی اگلی تصویر دکھا دیجئے ٹیم بی کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے رات کی. پر 4 سنتوں کا جو کرتا ہے رات دن ہر دم ہو اس پہ رحمتوں کا یا خدا نزول. جی ٹیم بی نے بھی جواب صحیح دے دیا ہے اور ٹیم بی کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس. جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم اے کے لیے. درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں. جی ٹیم اے کے لیے تصویر آ چکی ہے مسجد اقصی.
اقسام سواری جب پہنچی جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں۔ جی آپ نے بھی جواب صحیح دے دیا ہے اور آپ کو بھی ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی اگلی تصویر دکھائیے ٹیم بی کے لیے۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، ٹیم بی کے لیے تصویر آ چکی ہے دریا کی۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ دریا آتا ہو۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دروے بہا دیے ہیں۔ جی آپ نے بھی جواب درست دے دیا ہے اور ٹیم بی کو بھی حاصل ہوتے ہیں 10 پوائنٹس۔ جی جانزے بھائی آپ یہ شعر بھی ہمیں طرز میں سنا دیجیے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں در پہ بہا دیے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین انہی پیاری سی تصاویر کے ساتھ اور اشعار کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب۔ جی تو پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹس اور ٹیم بی نے بھی حاصل کر لیے ہیں 40 پوائنٹ۔ تو اس طرح دونوں ٹیمیں برابر رہیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے مقابلے کے فائنل اسکور بورڈ کی جانب، مگر اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ٹیم بی کے احمد رضا بھائی کی جانب اور ان سے ایک کلام سنتے ہیں۔ جی احمد رضا بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ، جی شروع کیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کے ٹوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھلکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، مجھ سے سولاک کو کافی ہے اشارہ تیرا، اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا، مدینے
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ احمد رضا بھائی نے ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی بھی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، اللہم آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے فائنل اسکور بورڈ کی جانب۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کے مقابلے میں ٹیم اے نے حاصل کر لیے ہیں 170 پوائنٹس، سبحان اللہ، اور ٹیم بی نے حاصل کر لیے ہیں 150 پوائنٹس۔ تو اس طرح آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت چکی ہے۔ تو ٹیم بی کو بھی حوصلہ رکھنا ہے اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پیارے سے پروگرام کا بھی وقت اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہیے، درود پاک کی کثرت کرتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڈز مدنی چینل، دعوت اسلامی، دعوت اسلامی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، درود و سلام اور نعتوں کی دھومیں، مچانا کہ یہ روح و دل کی غذا ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا